بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حضرت ابو حمید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دودھ ایک برتن میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دودھ کا برتن ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے، اور اگر تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی تو کسی لکڑی سے ہی ڈھانپ لیتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزمرہ کے امور کے بارے میں معمولی چیزوں کے متعلق بھی ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے، اگر اس برتن کو کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو اس میں قسم قسم کے نقصانات انسان کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں کہ برتن میں کوئی چیز گر جائے حشرات میں سے، یا ویسے مضر آب و ہوا کے جراثیم اس میں چلے جائیں، مختلف قسم کے نقصانات انسان کو برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ برتن ڈھانپ کر رکھے جائیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بیان فرمائی کہ جب برتن ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے تو شیطان اس میں سرایت نہیں کر سکتا، یعنی جب آپ کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں گے تو شیطان کو پھر اس کھانے پینے کی چیز میں اپنا کام دکھانے کا موقع نہیں ملتا، اور آپ کے وہ کھانے پینے کی چیز شیطانی اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک انصاری صحابی صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا برتن لے کے حاضر ہوئے اور وہ برتن ڈھانپا ہوا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہیں برتن ڈھانپ کر لانا چاہیے تھا، اور بطور تاکید کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو تم کسی لکڑی سے ہی ڈھانپ لیتے۔ یہ ایک تاکید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ برتنوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اس میں جہاں انسان کی صحت محفوظ رہتی ہے وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی برکت بھی محفوظ رہتی ہے، اور شیطان کو اس میں اپنا کام دکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔